ناظرین ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پاناما کے شور میں بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں کے نیچے سے نکلی جا رہی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ایک ایسے تیر کو آج پکڑ کے چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے بل کی. یہ وہ بل ہے جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا 2014 کے جب دھرنا ختم ہوا تھا کہ جناب آئندہ انتخابات میں بہت ہی دیانتدار اور کمپیٹنٹ اور ایسے لوگ آئیں گے جن کے اوپر کوئی انگلی تو کیا مطلب دھبا میلا بھی نہیں کر سکے گا ان کو. تو اس بارے میں ایک ملٹی پارٹی کمیٹی بنی تھی پارلیمانی, جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں, تبدیلی والے بھی اور بغیر تبدیلی والے بھی. اس کی شیر بھی ہیں اور شیر ہی صدارت کر رہے ہیں جو کہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, ہمارے وفاقی وزیر خزانہ. ان کی صدارت میں یہ کمیٹی بنی. اس میں شیر پنڈی بھی ہیں, شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے. اس کے علاوہ اعتزاز احسن بھی ہیں جو کہ ظاہر ایک بڑا لیگل مائنڈ ہیں. اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہیں, پیپلز پارٹی کی شازیہ مری بھی ہیں, ڈاکٹر شیریں مزاری پی ٹی آئی کی وہ بھی ہیں, ڈاکٹر عارف علوی بھی ہیں, مذہبی جماعتوں سے بھی JUIF کے غفور حیدری صاحب بھی اس میں موجود ہیں. تو ٹوٹل یہ کم از کم جو ہے تقریباً 25 تمام پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی ہے اس میں. اور یہ ایک انہوں نے بل تجویز کیا ہے جس کو عوامی ڈیبیٹ کے لیے یعنی کل تک 19 تاریخ تک پیش کیا گیا ہے کہ جناب دیکھ لیں اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ساتھ دعوت دی ہے مدثر رضوی صاحب کو, جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو کہ الیکشن کے نہ صرف ضابطوں پر بلکہ الیکشن کے پروسیس پر بھی نظر رکھتی ہے. ویلکم ٹو دا شو مدثر. بہت شکریہ. مدثر, اس میں ذرا چیدہ باتیں آپ بتا دیں تاکہ ان پر پھر بحث بھی ہو کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں اچھی ہیں اور بری ہیں. پہلے بری باتیں بتا دیں. دیکھیں, یہ ایک تو سب سے خوش آئند بات ہے کہ الیکشن ریفارمز کا ایک پیکج آیا ہے. 1970 میں ریفارمز بنے تھے, اس میں کچھ ہاف ہارٹڈ قسم کے ریفارمز مشرف حکومت کے دور میں ہوئے 2002 میں, لیکن ایک پوری کمپریہنسو ایفرٹ ہے الیکشنز کے لاء کو ریفارم کرنے کی. جو اس لاء میں تقریباً 9 مختلف جو لاز تھے ان کو اکٹھا ایک جلد کے اندر کر دیا گیا. یونیفیکیشن آف لاز کی گئی ہے جو کہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت ضروری تھا. ہم بھی یہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جو ادھر ادھر لاز آپ بناتے رہیں اس میں اوور دا ایئرز امینڈمنٹس کرتے رہیں, ان کو ایک جلد میں لے کر آئیں تاکہ لوگوں کی ایکسیس بڑھے. تو وہ اس کو یونیفائی کر دیا گیا جو کہ اچھا عمل ہے. لاء میں ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکینزمز جو کہ الیکشن کے بعد الیکشن کی پٹیشنز ہوتی ہیں ان کے حل کے لیے سسٹمز کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں اب لوگ کینڈیڈیٹس ڈائریکٹلی ٹریبیونلز کے پاس جا سکتے ہیں. عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور الیکٹورل پارٹیسپیشن کو بہتر بنانے کے لیے کچھ میجر قدم لیے گئے ہیں, جیسا کہ 10% سے کم اگر کسی کانسٹیٹوئنسی میں پول ووٹ کی پولنگ ہوتی ہے عورتوں کی تو اس کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کمیشن مجاز ہوگا کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ یا پوری کانسٹیٹوئنسی میں دوبارہ سے الیکشن کرا سکے. اسی طرح عورتوں کا 5% جنرل سیٹس کی کانٹیسٹیشن پر کوٹا رکھا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جنرل کانٹیسٹیشن میں کم از کم 5% ٹکٹس عورتوں کو دیں گی. یہ کچھ اچھے اقدامات ہیں, لیکن جو میجر اسٹرکچرل الیکشن کے ایشوز ہیں اس میں ریگریشن ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ ریگریسو ہیں. یعنی الیکشن کمیشن یہ تمام معاملات ایک بہتر, آزاد, خود مختار اینڈ اتھارٹیٹیو الیکشن کمیشن امپلیمنٹ کر سکتا ہے. وہاں پہ ہمیں نظر آیا ہے کہ ایک قدم ہم پیچھے چلے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی جو مکمل آزادی اور خود مختاری اس کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیا لاء آئے گا تو الیکشن کمیشن کو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بنائے گا, اس کے پاس مکمل اتھارٹی ہوگی الیکشن کے عمل کو مینیج, سپروائز, اس پہ ڈیسیشنز کرنے کی. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہم ایک قدم پیچھے آ گئے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جو جتنا بھی اس الیکشن کے تحت پروسیجر بنے گا, رولز بنیں گے, اس کی ذمہ داری گورنمنٹ نے خود لاء میں لے لی ہے کہ ہم اپروو کریں گے الیکشن
کے رولز کو. یہ جو انٹرم رپورٹ جس کا انیکشر 2 ہے یہ ڈرافٹ لا اور جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ نے رولز بھیج دیے ہیں فائنلائزیشن کے لیے, یعنی وہ اختیار گورنمنٹ نے خود لے لیا ہے. اور ایک اچھی پریکٹس اور آزادی کے لیے ضروری ہے الیکشن کمیشن کی کہ رولز کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہو. اس پہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن بھی موجود ہے. پاکستان ورکرز پارٹی کا ایک ڈیسیشن ہوا تھا آج سے 4 سال پہلے, اس میں رولز کی اجازت الیکشن کمیشن کو دی گئی تھی. جو 2013 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی سپریم کورٹ کا ایک ڈائریکشن موجود ہے جس میں نامینیشن پیپرز الیکشن کمیشن نے بغیر گورنمنٹ کی پریسیڈنشل اپروول کے بنائے تھے, فائنلائز کیے تھے, وہ استعمال بھی ہوئے تھے, اس کو بھی سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تھا. مدثر ایک منٹ ذرا, یہ اس میں جب ہم رہ رہے ہیں اسی رولز میں, آپ نے کہہ دیا حکومت کے بنانے کے, ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے انتخابی اخراجات کا اور اثاثوں کی تفصیلات, جس کے بارے میں ہم نے دیکھا جو ہے الیکشن کمیشن میں خاصے کیسز چلتے ہیں, اور اگر کوئی امیدوار چیلنج کرتا ہے دوسرے امیدوار کے اثاثوں کو یا انتخابی اخراجات کو, ہم سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 15 لاکھ کی اجازت ہوتی ہے, تو 15 لاکھ کا تو بھائی ایک بل بورڈ ہی لگ جاتا ہے, اور وہ کہا یہ جاتا ہے وہ تو کسی پارٹی سپورٹر نے لگا دیا, تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے. ہاں, اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے یہ الیکشن کمیشن میں چیلنج ہو جایا کرتا تھا, اب اس ڈرافٹ بل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے معاملات اب جو ہے کمیشن جو ہے وہ سیشن کورٹ کو بھجوانے کا پابند ہوگا. یعنی الیکشن کمیشن کی ایک جو پاور تھی وہ جیسی بھی صحیح, ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح, اس کو بھی انہوں نے سیشن کورٹ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ہائی کورٹ کا درجہ رکھتا تھا کم از کم الیکشن کمیشن, تو کوئی بھی اس کا فیصلہ سیدھا سپریم کورٹ جا کر کے کچھ کہہ لیں کہ پہلے شاید 1.5-2 سال کے اندر وہ معاملہ حل ہو جایا کرتا تھا. اب اگر سیشن کورٹ سے یہ چیز شروع ہوگی تو پھر تو سیشن کورٹ, ہائی کورٹ میں ریویو سے سپریم کورٹ تاریخ پہ تاریخ, بالکل, کہ مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ 2025-2030 تک یہ معاملہ نبٹ جائے جب ایوانکا ٹرمپ انشاءاللہ امریکہ کی صدر تو یہ تو اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بجائے الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانے کے وہ اس بات سے سبق لے رہی ہیں کہ اچھا جی الیکشن کمیشن میں کیونکہ چیلنج ہی ہو رہے تھے, فیصلے تو بعد کی بات ہے, اس لیے ان کا یہ اختیار بھی جو ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. ہاں, اس میں ہمیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں کا اپنا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا, اور آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو ایک مینڈیٹری اختیار تو دے دیا گیا ہے جس کی بڑے عرصے سے سول سوسائٹی ہم نے بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ از خود اسکروٹنی کر سکے جو ایکسپینس کے گوشوارے جمع ہوتے ہیں اور جو ویلتھ اسٹیٹمنٹس, ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی اسٹیٹمنٹس جو جمع ہوتی ہیں, اس کی الیکشن کمیشن ویریسٹی از خود ڈٹرمن کر سکے, اور جو بھی اس کو ضرورت ہو FBR سے رابطہ کرے, نیب سے رابطہ کرے, اور اس کے بعد ڈٹرمن کرے کیا یہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈسکلوزر اور ڈکلیریشنز جو ہیں یہ سچ پر مبنی ہے کہ نہیں ہے. وہ اختیار تو الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن اپنی مینڈیٹری پاور, اسکروٹنی پاور کو استعمال کر کے یہ پتہ چلاتا ہے کہ ایک گوشوارہ غلط جمع کرایا گیا ہے یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ غلط جمع کرائی گئی ہے, الیکشن کمیشن کے پاس سے ڈسکوالیفیکیشن کا پاور لے لیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن اس ممبر کو ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سیشنز کورٹ کو ریفر کر دیا جائے گا اور پھر وہ مقدمہ شاید اگلے 15-20 سال تک چلتا رہے, اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو, اور یہ ہم کہیں گے کہ 2023 نہیں بلکہ 2028 تک جو ہے معاملات چلے جائیں گے. اچھا مدثر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو ہے نا کہ اب انکم ٹیکس ریٹرنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بات سچ ہے؟ ضرورت نہیں ہے جی, ضرورت نہیں ہے. اچھا مدثر صاحب آپ سے جی سوری بات کریں. جی سوری, گو ہیڈ. ہاں, اچھا مدثر صاحب ایک اور میرا سوال یہ تھا کہ کلوز 194 کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں اگر انہوں نے انفارمیشن لیک کی جیسے کہ میڈیا کو یا کسی اور کو بھی, تو 5 سال جیل اور 50 لاکھ کا جرمانہ لگ سکتا ہے. اب آپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اسی ہفتے, اس میں سرور باری صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ جی اگر وہی آفیشلز ریگنگ میں انوالوڈ ہیں تو ان کو 3 سال جیل اور 1 لاکھ کا جرمانہ ملتا ہے. تو انفارمیشن لیک کرنا زیادہ بڑا جرم ہے یا ریگنگ میں ملوث ہونا زیادہ بڑا جرم ہے؟ کیونکہ اس کلاز کے مطابق تو اس کا الٹا لگ رہا ہے.
انتہائی مزہ کا کیس، بلیک مزہ کا خیز بھی ہے اور بلیک پروویژن ہے اس لا کی کہ ایک جو جھوٹ بولنے والا ایم پی جو پکڑا گیا اس کو تو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دے رہے ہیں، اور ایک سچ بولنے والا الیکشن کمیشن کا افسر اور صحافی اس کو 50 لاکھ جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا دینے کی تجویز کی گئی ہے اس لا میں۔ انفارمیشن کو روکا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ انفارمیشن کو روکا جائے rather than fix the process، انفارمیشن کو روکا جائے، اور یہ بالکل جو 194 ہے یہ متصادم ہے آرٹیکل 19A کے، جو لوگوں کی ایکسیس ٹو انفارمیشن کو ایک حق ان کا بنیادی قرار دیتا ہے۔ اس کو تو مکمل طور پہ ریپیل کرنا چاہیے۔ ایک اور اس لا میں جو بڑا پرابلم ہے کہ اس لا میں مثال کے طور پہ الیکشن آبزرورز اور آبزرویشن کو تو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے، لیکن میڈیا کی ایکسیس کن کن الیکشن پروسیسز تک ہوگی؟ کیا وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جا سکتے ہیں؟ کیا کاؤنٹنگ پروسیس میں جا سکتے ہیں؟ کیا ووٹوں کی جہاں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کنسالیڈیشن ہوتی ہے اس میں جا سکتے ہیں؟ وہ رائٹس ڈیفائن نہیں کیے گئے، اور یہ الیکشن کمیشن کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ان کو اجازت دے یا نہ دے، کس پروسیس کے اندر گھسنے دے، کس پروسیس کے اندر انہیں باہر بٹھا دے۔ ہماری ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ میڈیا کو مکمل طور پہ اس کی رسپانسبلٹیز کو، اس کی جو رائٹس اور ایکسیس ہے اس کو لا میں پروٹیکٹ کرنا چاہیے ہے، اور اس کی ضرورت ہے تاکہ یہ الیکشن کمیشن کی ڈسکریشن نہ رہے۔ مدثر، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اگر اس کو، کیا یہ ایک مربوط قسم کی کوشش ہے تمام کی جانب سے کہ اگلے الیکشن سے پہلے جتنی بھی اس طرح کے کوئی رکاوٹیں ہیں کہ جس میں آپ کے اثاثے چیک ہونے ہیں، اسکروٹنیز ہونی ہیں، ان کو روکا تو نہیں جا رہا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے الیکشن کمیشن کو آزاد بنانے اور انتخابی عمل کو شفاف بنانے سے متعلق پارلیمنٹ کی کمیٹی جس بل پہ متفق ہوئی ہے یا غور کر رہی ہے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ سول سوسائٹی کو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ چیزیں اچھی بھی لگ رہی ہیں اور کچھ چیزوں پہ ریزرویشنز بھی ہیں۔ فافن کے ڈائریکٹر پروگرامز مدثر رضوی سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ رضوی صاحب، میرے 2 چھوٹے سوالات ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں کمبائن کر کے جواب دے دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس جو مسودہ ہے اس کے تحت ریٹرننگ افسروں کو الیکشن کمیشن کے براہ راست کنٹرول میں نہیں دیا جا رہا، تو کسی حد تک کیا یہ ممکنہ دھاندلی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے یہ کہ میڈیا، مبصرین اور شہریوں کا جو نامزدگی کے مرحلے میں امیدواروں کی جانچ پڑتال کے عمل میں شریک ہونے کا حق ہے، اس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ جی، ریٹرننگ آفیسرز کی جو سپرویژن اور کنٹرول اور ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ لا بڑا کلیئر نہیں ہے اس پہ، اور انہوں نے جو ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 کی لینگویج تھی جو کہ ابھی رائج الوقت قانون ہے، وہی یہاں اٹھا کے انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کر دی ہے، اور وہ اس سٹیٹمنٹ جو میں پڑھنا بھی چاہوں گا، A returning officer shall do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting the poll in accordance with the provisions of this act and the rules۔ اب ریٹرننگ آفیسرز کو اگر یہ اجازت دوبارہ سے دے رہے ہیں ایز میں بی نیسیسری، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جو مناسب سمجھے گا کہ اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسے کوئی کام کرنا چاہیے تو اسے اختیار ہے اس لا میں کرے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈسکریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ الیکشن کمیشن کے بتائے ہوئے ہینڈ بک، قانون، جو بھی پروسیجر ہے اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرے، کیونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے، یہ کوئی جوڈیشل پوزیشن نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ خود اندازے لگائیں اور خود اپنی مرضی کے مطابق جو آپ سمجھیں بہتر عمل ہے وہ کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے، وہاں پہ بڑا واضح الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ ان کی سپرویژنس اور کنٹرول الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا، لیکن وہی لینگویج ریٹرننگ آفیسرز کے لیے نہیں استعمال کی، اور یہ شدید پرابلمیٹک ہے۔ ان کی ریٹرننگ آفیسر کے پاس
ایز میں بی نیسیسری کا اختیار قطعاً نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو اس لاء میں سے ہدف کرنے کی ضرورت ہے جب بھی یہ اسمبلی میں پریزنٹ ہو اور پاس ہو, تاکہ ہم اس قسم کے سین دوبارہ نہ دیکھیں جو ہم نے 2013 کی الیکشن اسکروٹنی میں دیکھے تھے. دوسرا سوال جو میڈیا مبصرین اور شہریوں کی نامزدگی کے مرحلے میں ایکسکلوژن کا تعلق ہے, وہ اسکروٹنی کا جو پروسیس جو ہم نے پچھلی دفعہ 2013 میں ٹی وی پر بھی دیکھا تھا, اس اسکروٹنی کے دروازے جو ہیں اب مبصرین, میڈیا اور شہریوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں, اور یہ ایک پبلکلی اوپن پروسیس ہونا چاہیے. آپ کیونکہ ریٹرننگ آفیسر کا کنڈکٹ جو ہے اسے امپروو نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کنڈکٹ کو اب لوگوں کو دکھانا بھی نہیں چاہ رہے, جو کہ شدید قسم کا ایک ایشو ہے, اور اس کی ایکسیس ہونی چاہیے. میڈیا ہر الیکشن کے پروسیس میں موجود ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی خفیہ معاملات نہیں ہے جو لوگوں سے ڈھکا چھپا رکھا جائے, اور اس لاء میں ہمیں دکھ رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکسیس کو کم سے کم کیا جائے, اور کنٹرول انفارمیشن کا کمیشن کے پاس رہے. وہ جو مناسب سمجھیں اینی ڈیٹا اور انفارمیشن وہ آتھورائز کریں کہ پبلک اور کوئی انفارمیشن پبلک میں نہ جائے, جو کہ ایک شدید مسئلہ ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن کے شدید ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, تو مدثر صاحب اس کا یہ مطلب میں نکال سکتا ہوں کہ ایک واضح کوشش کی جا رہی ہے انفارمیشن بلیک آؤٹ کریٹ کرنے کی؟ جی, واضح کوشش بھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ دیر آر کپل آف پروویژنس جو کہ بڑی ایکسپلسٹ ہیں کہ یہاں پہ میڈیا یا مبصرین یا شہری نہیں جا سکتے. لیکن اس کے علاوہ ایک جو بڑا مسئلہ ہے اس لاء میں, جو الیکشن کے بڑے وائٹل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں, مثال کے طور پہ نامنیشن پیپرز, اس کی انڈر ٹیکنگ, اس کے ڈکلیریشنز جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ میڈیا کو فری نہیں مل رہی. میڈیا پرسکرائبڈ فی دے گا تو وہ نامنیشن پیپر حاصل کر سکتا ہے. اب ایک نامنیشن پیپر میں تقریباً 70-80 کے قریب صفحے ہوتے ہیں, ایک صفحے کی پرسکرائب فی 10 سے 15 روپے ہوتی ہے. ایک ڈسٹرکٹ کریسپونڈنٹ کے پاس 800 روپے نہیں ہے کہ وہ ایکوائر کرے. اگر 4 کینڈیڈیٹس کو وہ نامنیشن پیپر ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے تو اسے 3-3.5 ہزار روپے چاہیے. یہ والے پروویژنس فری ہونی چاہیے ہیں میڈیا کو, کیونکہ اس کو سرٹیفائڈ کاپیاں نہیں چاہیے, اس کو عدالت میں کیس نہیں لڑنا ہے, اسے اپنی جرنلزم کرنی ہے, رپورٹ کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے. تو اس قسم کے جو ایشوز لاء میں ہیں, اس سے تو یا تو انفارمیشن کی ایکسیس بہت مہنگی پیسوں کے ساتھ ہو رہی ہے یا بالکل نہیں ہے. مطلب ریسٹرکٹ کر رہے ہیں نا, تو کہ جو تھوڑی بہت ٹرانسپیرنسی بھی تھی وہ بھی نہ ہو. میرا ایک سوال ہے کہ جو سب کمیٹی کی جو ہیئرنگ ہے, اب جیسے مبشر آپ پورے لسٹ بتا رہے تھے, اس میں تمام پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور مائنر پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کی شرکت ہے. اب اگر ہم نے مان بھی لیا کہ چلیں حکومت کے, فرض کریں کہ حکومت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو صاف و شفاف کریں, ہمیں یاد ہے کہ پچھلے انتخابات کے بعد ریگنگ کا کتنا شور مچا تھا, دھرنے ہوئے تھے, مظاہرے ہوئے تھے, ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہو گیا تھا. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں اس سب کمیٹی میں, آپ کو علم ہوگا شاید اس بات کا کہ اس کی ہیئرنگز کے بیچ جب یہ لگ رہا تھا کہ جی انفارمیشن کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یا کسی حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان کے کوئی اعتراضات نہیں تھے اس بات پر؟ دیکھیں, یہ جو انٹرم رپورٹ ہمارے پاس ہے جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں لے کی گئی ہے, اس کے مطابق صرف جو پولیٹیکل پارٹیز, اس 33 ممبرز کی کمیٹی تھی, اس میں تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز سوائے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ریپرزینٹڈ تھیں. اس میں صرف ایک ڈسینٹنگ نوٹ ہے, وہ عورتوں کے 10% کے مسئلے پر ہے, کیونکہ کچھ ممبرز کہتے ہیں کہ وہ بہت ہائی ہے, اس کو 5% کر دینا چاہیے. باقی اس رپورٹ میں جو اسحاق ڈار صاحب کا نوٹ ہے, جو کہ اس کمیٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں, ان کے مطابق باقی تمام پروویژنز جو اس لاء میں پرووائڈڈ فار ہیں اس پہ ممبرز کا اتفاق ہے. چلیں, بہت شکریہ مدثر ہم سے بات کرنے کا اور ہمیں آگاہ کرنے کے. یہ جو بل ہے, یہ ناظرین بل اب یہ پبلک ڈیبیٹ کے لیے پیش ہو چکا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے وہ اپنے اعتراضات بھی اپنے پاس لے سکتا ہے, اور ظاہر ہے لیکن کیونکہ اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے, کیونکہ جب انتخابات آتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پھر عام انسان یہ کہتا ہے مغرب میں جب شادی ہوتی ہے نا تو جو پریسٹ ہوتا ہے نا, تو اس کا ایک جملہ ہوتا ہے ہاں کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اسپیک ناؤ اور فار ایور ہولڈ یور پیس. اچھا, میں وہ والا جملہ سمجھ رہا تھا. عام طور سے اس طرح کے امپورٹنٹ بلز کے لیے جو پبلک ڈسکشن ہے اس کے لیے کم از کم 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے, 2 دن. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کل ہی ختم ہو جائے گی یہ ڈسکشن, اور پاناما پہ اینڈلس جاری رہے گی. لیکن اس بل پہ قومی ڈسکشن کے لیے صرف 1 یا 2 کتنے دن دیے؟ میں آپ کو وہ پادری والا جو ہے نا وہ اینڈ کا جملہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے جب بل منظور ہو جائے گا تو آپ
यही हो जाएगा, यू मे नाउ किस द कैंडिडेट और द विनर। एनीवे चलते हैं हम न्यूज़ अपडेट की जानिब और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और मिसिंग ब्लॉगर्स की केस में ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि कोई अपडेट नहीं है अभी तक। पाँचों के 5 लापता हैं। कोई इदारा नहीं ओन कर रहा कि वो उनके हाथ में है या किसी और के हाथ में है। अगर किसी और ने अगवा किया है तो कोई क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अगर रैंसम की बात हुई है तो कम से कम वो हमारे इल्म में नहीं है और ना ही वो इन ब्लॉगर्स के अहल खाना के इल्म में है। बहरहाल बोले हैं आप, मतलब अच्छा खैर, हाँ, मेरे आपके इल्म में है तो सर बता दें। नहीं, लेकिन ऑफिशियली आपके इल्म में है तो बताएं। ऑफिशियल इंट्रो यही होना नहीं चाहिए। बताएं ना सर। इन ब्लॉगर्स या कम से कम वकास गुरैया के और सलमान हैदर के अहल खाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में, जहां पर मीशा गुरैया जो वकास गुरैया की वाइफ हैं और फराज हैदर जो सलमान हैदर के भाई हैं, उन्होंने इन एक्यूजेशंस के बारे में अपना भी मौक़िफ़ पेश किया। वो सुन लें। और जो कुछ सोशल मीडिया पर या दीगर हवाले से उनके बारे में कहा जा रहा है, खुसूसन ब्लास्फेमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं उस आदमी को गुज़श्ता 30 साल से जानता हूँ और मेरा ख्याल है कि जितने लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं मुझसे बेहतर उनके बारे में नहीं जानते। और मैं बिल्कुल यहाँ वाज़ेह तौर पर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता मज़हब इस्लाम या पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बातें उनकी ज़ात से मंसूब की जा रही हैं, उनका करना तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह रासिखुल अक़ीदा मुसलमान हैं और जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं उनके बारे में खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नाउज़ुबिल्लाह करने का तसव्वुर कोई मुसलमान अपने जहन में नहीं ला सकता। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे ना सिर्फ ये कि वो तो अपनी जगह मिसिंग हैं ही, उनकी जो अहल खाना है, दीगर जो हम लोग हैं, उन पर जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो है वो हो रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में पाया जाता है, इस किस्म के मामलात को लेकर उनको सामने रखते हुए, उनकी संजीदगी को सामने रखते हुए यकीनन ये चीज़ आगे चलकर हम सब लोगों के लिए भी ख़तरे का बाइस बन सकती है। वकास कभी भी इस तरह के किसी भी काम, एक्ट में, एक्टिविटी में मुलव्वस होने का उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। वकास ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मुझ पे या उनके बेटे पे कोई भी उंगली ना उठाए, कोई भी परेशानी ना हमें आए। वो कैसे इस तरह की जो चीज़ें उनसे गलत बयानात जो उनसे मुंसलिक किए जा रहे हैं, कैसे उनका इनसे ताल्लुक़ हो सकता है। मैं वकास के बारे में मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि वकास इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस हरगिज़ भी नहीं है। और इसके अलावा मैं हुकूमत से यही गुजारिश करती हूँ कि उनकी हिफाजत के लिए उनको देखा जाए इस बारे में, और इंसाफ की अपील है उनसे। इसका जो इफेक्ट होता है ना सर, वो बहुत ज़्यादा होता है। और होता क्या है कि किसी ने एक पोस्ट कर दी, दूसरे ने तहकीक नहीं की, कुछ नहीं देखा, उस पोस्ट की बुनियाद पर फैसला कर दिया। क्योंकि जब जज, जूरी और जलाद बनना तो बड़ा आसान है ना। हम सब चाहते हैं कि अपने अंदर का गुस्सा निकालें, चाहे किसी और चीज़ पे गुस्सा हो, लेकिन निकलता है इन चीज़ों। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो जिसने भी गायब किया है इन पांचों को, उसे हुआ है या हो रहा है कंफ्यूजन। कि असल जो मसला है कि उन्हें किसी अदालत में पेश करने, किसी कानून के तहत फर्द जुर्म या पर्चा काटने की बजाय जो गायब कर दिया गया, अब उससे लोगों की तवज्जो हट जाए, बिल्कुल, और वो दूसरे डिबेट में पड़ जाएं कि ये लोग जो हैं तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हो गए या नहीं हुए फलाना। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है, ब्रिलियंट मूव है सर। और इसको कहते हैं बेट एंड स्विच। हाँ, आप किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं और वो एक छनछनी ले आओ कि नहीं 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 नहीं, ये इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। और इस पर इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप, जैसे आपने अभी अगर बात की, हाँ, अगर आप गलती से ये पोस्ट कर दें फेसबुक पर या आप ट्वीट कर दें ट्विटर पर कि जी देखिए ये तो असल में कानून और रूल ऑफ लॉ और एक बेसिक राइट्स का इशू है, तो एकदम कहते हैं तो क्या आप ब्लास्फेमी को सपोर्ट करते हैं? अब डिबेट इस पे डाइवर्ट, तो ये है, अब डिबेट इस पे डाइवर्ट हो गई, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, तो वो बच्चे। हाँ, और अगर अपनी उंगली नीचे आप कहेंगे यार चिड़िया तो उड़ती है, आपने उंगली क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ये ऑस्ट्रिच नहीं उड़ती, तो मतलब उसको मजीद कंफ्यूज करते जाओ ना। वही बात है, अगर
خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے, all the more reason کہ آپ اسے اوپن کورٹ میں لے کے آئیں. نہیں بالکل, اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے, لیکن یہ جو ٹیکنیک ہے نا, یہ بڑی پرانی ٹیکنیک ہے. لوگوں کو جاننے کا حق ہے کہ انہوں نے ایسے کیا کیا چیزیں کی ہیں. بالکل. اور آخرکار اگر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیسفیمر ہیں, اگر ہیں بھی, تو سر اسلام میں عدل و انصاف نہیں, آپ کے جو قوانین ہیں موجودہ, قوانین کو بھی چھوڑ دو نا سر, کہہ دو قوانین ان کے تحت پرچہ کاٹ دیں یار. وقت آپ وہ بھی چھوڑ دو, اگر آپ صرف اسلام کے اندر ہی دیکھیں تو کیا عدل و انصاف پر کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام, ظاہر ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ بھائی ان کو ایکسٹرنل فنڈنگ ہو رہی تھی, اور یہ بھائی ہو رہی تھی, وہ ساری چیزیں لے آئیں یار, ساری چیزیں لے آئیں, اور تو وہ ریزن اوپنلی لائیں تاکہ پھر تمام لوگ دیکھیں اس کو, ثبوت کو, اور اس چیز پہ یقین کریں. صحیح بات. اس طرح سے بڑا آسان ہے کہ آپ کیچڑ اچھال دیں, اور اس کے بعد جو ہے بعد میں اگر نہ بھی ہو تو کوئی اچھا جی ہمیں تو بتایا گیا تھا تو ہم یہ تھا, ظاہر ہے کوئی اس کی رسپانسبلٹی تو پھر نہیں لے گا. ٹرانسپیرنسی تو کسی کو نہیں چاہیے نا, سب چاہتے ہیں کہ جو جتنی بھی عوام ہے وہ ان گھوڑوں کی طرح ہو نا جس کے اوپر وہ نہیں لگا دیتے, کیا کہتے ہیں, ہاں بس کہ یار ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہ دیکھو, تم بس سیدھا دیکھو, اور جہاں پہ ہم ٹک 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 کر کے کوڑے مار کے تمہیں دوڑے نا, اب بس اسی پٹری پہ چلیں. اس جملے کے بعد ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے, صرف وقفے کی گنجائش ہے, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آج ہے 18 جنوری اور اردو کے عظیم ترین افسانہ نگار, کہانی کار, فیچر رائٹر, اسکرپٹ رائٹر, فلمی سٹوریاں لکھنے والے اور کالمسٹ سعادت حسن منٹو کی 62ویں برسی بھی ہے. شیکسپیئر کے ڈراموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے انسانی نفسیات کے جو تاریخ پہلو تھے وہ اجاگر کیے بڑی صفاقی کے ساتھ, اس لیے 400 سال بعد بھی آج شیکسپیئر کو لاکھوں لوگ پرفارم کرتے ہیں اور کروڑوں دیکھتے ہیں. منٹو نے بھی کم و بیش اردو لٹریچر میں یہی کام کیا. منٹو نے کسی کی طرفداری نہیں کی, آپ ان کی تحریریں پڑھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لیفٹ ہے, رائٹ ہے, سینٹر ہے, منٹو ہے. ان کا فن جو بعض لوگوں کے لیے ایک لطف اندوزی کا بھی سبب ہے, مثلا جیسے ٹھنڈا گوشت ایک افسانہ ہے ان کا, اس میں مری ہوئی ایک لاش, جی, اس کو دکھا, اس کا کردار اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے, بعض لوگوں نے اس سے بھی تلذذ لینے کی کوشش کی, لیکن جنس کو یا بلیک جو ہمارے پہلو ہیں اندر کے, ان کو اس نے نشان عبرت بنا کے اور ایک ماہر سرجن کی طرح ایسی سرجری کی کہ ہم چیخ سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منٹو عظیم نہیں تھا. ہندوستان اور پاکستان میں منٹو صاحب پہ 6 مقدمات چلے, 6 کے 6 فحاشی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ منٹو ایک فحش رائٹر ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ کسی ایک مقدمے میں بھی سزا نہیں ہو سکی, اس لیے کہ مقدمہ چلانے والی عدالت, گواہ اور جو جوری تھی, کوئی بھی منٹو کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ بھائی صاحب فحاشی کی ایک تعریف ذرا کر دیں آپ, فحاشی کی تعریف کیا ہے. جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسے تعریف بدل جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, میں ذرا فحاشی کی جو آپ نے بات کی تھی تو یہ بات کریں کہ بالکل مجھے وہ ڈیبیٹ لگ رہی ہے جو آرٹیکل 62-63 پہ ہوتی ہے. 62-63 کوئی ڈیفائن کر دے یا سادے کیا ہے, امین کیا ہے, موم کی ناک بنا دیا. بالکل بالکل. آپ کچھ سوال میں, آپ چونکہ بہت ہی دھتی ہیں سوشل میڈیا کے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج منٹو زندہ ہوتا تو ظاہر ہے اس کے پاس ٹویٹر بھی ہوتا اور فیس بک پہ بھی ہوتا. بالکل. تو منٹو کے ساتھ یا اسے پڑھنے والوں کے ساتھ یا اسے فالو کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ چلیں سر, فرض کریں کہ منٹو ٹویٹر پر ہے, ہاں, اور ان کا یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے, تو 2 ہیش ٹیگز تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں جو چلیں گے ہی چلیں گے. ایک ہوگا آئی ایم منٹو, اور ایک ہوگا منٹو کو پھانسی دو, ٹھیک ہے نا, اور سب لوگ ان دونوں میں نا تقسیم ہو جائیں گے, یو نو, ایک وہ سائیڈ ہوگی اور دوسری وہ سائیڈ ہوگی. اور ہاں یہ ضرور ہوگا کہ فیس بک پر منٹو کی تصویر لے کر اس کے اوپر وہ شیطان کے یو نو وہ ہارنز نہیں ہوتے اور جو خون ہوتا ہے ڈریکولا والا, جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے جب سلینڈر کیمپین چلتی ہے, تو یہ تو 100% ہوتا. اگر منٹو صاحب ابھی زندہ ہوتے تو مجھے ان کی جان کا بڑا خطرہ ہوتا,
کیونکہ کوئی نہ کوئی I'm sorry to say یہی جیسے مفتی صاحب نے لیا نا کہ ہم سب اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں بندوق لے کے شاید ان کو ابھی گولی تو اچھا ہوا وہ پہلے اصل میں شاید ہم اب آئینہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے خود کو, جو ہمارے معاشرے کا جو عکس ہے نا, ہم چاہتے کہ ہر چیز اچھی لگے, چاہے ڈسپائٹ, اور جو بھی اگر بری چیزیں ہیں انہیں قالین اٹھائیں اس کے اندر کریں. اچھا اور منٹو جو ہے وہ فحاشی پہ مقدمے چلے نا, منٹو صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے. میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی, میں اس سے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں, یہ کام درزیوں کا ہے, یہ انہوں نے کہا. پتہ ایک تھیم سی مجھے نظر آ رہی ہے پورے شو میں, اگر آپ دیکھنا چاہیں کوئی بھی بے نقاب نہیں ہونا چاہتا, ٹھیک ہے. اب یہ جو الیکشن بل 2017 کی بات آپ نے کی, کیا ہے کہ سر نہیں معاملہ صحیح نہ کرو, انفارمیشن کو بعد نہ نکلنے دو. یہ تم نے جو بات کی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات میں منٹو کی بتاؤں تمہیں, بتائیں. مخالفت کا جو سلیقہ ہے یا جو انٹالرنس ہے, آپ جس کی رونا رو رہے ہیں, ہر انسان دوسرے انسان کو پتھر مارنا چاہتا ہے, ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی بھی حادثہ بدل نہیں سکتا. میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے پتھر مارنا چاہتے ہیں تو ذرا سلیقے سے ماریے. میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پھڑوانے کے لیے تیار نہیں ہوں جسے سر پھوڑنے کا سلیقہ ہی نہ آتا ہو. اگر آپ کو یہ سلیقہ نہیں آتا تو سیکھیں. دنیا میں رہ کے جہاں آپ نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا اور محفلوں کے ادب آداب سیکھ سکتے ہیں, وہاں پتھر مارنے کا ڈھنگ بھی آپ کو آنا چاہیے. مطلب اناڑیوں کے ہاتھ نہیں مرنا, ہاں برا ہوتا ہے. تو لیکن 2016 میں اگر منٹو ہوتا تو شاید اسے یہ بھی لکھنے کی مہلت نہ ملتی. یہ بھی ہے, اور پتہ ہے یہ مطلب آپ نے بات کی نا کہ شیکسپیئر کیوں ریلیونٹ ہے. شیکسپیئر ریلیونٹ ہے کیونکہ جو بیسک ہیومن نیچر کو اس نے کیپچر کیا ہے, ہاں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا. منٹو 1000 سال پہلے بھی یہ جو باتیں ہیں اتنی ہی ریلیونٹ تھی, 3017 میں بھی اگر دنیا رہی اتنی ہی ریلیونٹ. عورتوں کے لیے ہمارا لباس چینج ہوتا ہے, لکھتا ہے کہ منٹو نے عورتوں کا جو ہے وہ بتنگڑ بنانے کی کوشش کی اور بے حرمتی فلانا. سماجی جبر پہ منٹو کی تحریر پڑھ لیں. ایک دن ایک اقتباس ہے, یہ لائسنس اس کا افسانہ ہے. ایک دن کمیٹی والوں نے نیتی کو بلایا اور اس کا لائسنس ضبط کر لیا. وجہ یہ بتائی کہ عورت تانگا نہیں چلا سکتی. نیتی نے پوچھا جناب عورت تانگا کیوں نہیں چلا سکتی؟ جواب ملا بس نہیں چلا سکتی, تمہارا لائسنس ضبط ہو گیا. نیتی نے کہا حضور آپ گھوڑا ٹانگا بھی ضبط کر لیں پر مجھے یہ تو بتائیں کہ عورت تانگا کیوں نہیں جوت سکتی؟ عورتیں چرخہ چلا کے اپنا پیٹ پال سکتی ہیں, عورتیں ٹوکری ڈھو کے روزی کما سکتی ہیں, عورتیں کوئلے چن کے اپنی روٹی پیدا کر سکتی ہیں, مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. ٹانگا گھوڑا میرے خاوند کا ہے, میں اسے کیوں نہیں چلا سکتی؟ میں اپنا گزارا کیسے کروں؟ حضور آپ مجھ پہ رحم کریں, محنت مزدوری سے کیوں روکتے ہیں مجھے, میں کیا کروں بتائیے مجھے. افسر نے جواب دیا جاؤ بازار میں جا کے بیٹھو, وہاں زیادہ کمائی ہے. آخر کی جو لائن مارتا ہے نا, اچھا کل بازار میں جانا ہوا, انسانی نفسیات, کل بازار میں جانا ہوا, 2 کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا, واپسی پر انہی دونوں کو ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرتے بھی دیکھا. پھر مجھے 2 بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پہ لڑ پڑے تھے اور آج تک نہیں بولے. اور میں خیال اس کے بعد کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہیں اجازت دے دیجئے, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.